الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام ایز یوزول ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ایک زبردست اسلامک اسکالر ہیں، ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں اور کیا خوب آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ تو آج ایک مرتبہ پھر تشریف فرما ہے ہم حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ دعائیں آپ کی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام اس سے پہلے کہ مفتی صاحب سے سوالات کا آغاز کیا جائے، یہ تو بتا دوں آج کا ٹاپک کیا ہے، آج کا عنوان کیا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک سے کسی بھی عنوان کو بیان کیا جائے اللہ اکبر، لطف الگ ہی ہوتا ہے، مزہ الگ ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے کلام سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ اللہ کے کلام سے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے بیان کیے جائیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی شانیں، ان کی زندگیاں، ان کی امتوں کے احوال بیان کیے جائیں، پھر کتنا لطف آئے گا۔ یہ تو ہے نا انٹرسٹنگ۔ آج بہت مزہ آنے والا ہے، مزہ ان دیٹ سینس کہ ظاہر بات ہے کہ جو اہل ایمان ہے نا ان کو مزہ آتا ہے قرآن کی باتوں میں، ان کو مزہ آتا ہے اللہ کے محبوب کی باتوں میں۔ تو جو اہل محبت ہوتے ہیں نا ان کا معیار ذرا جدا ہوتا ہے، تو میں اسی مزے کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام آج میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ کب سے شروع ہوا دنیا میں آنے کا، آنے کی کیا وجہ بنی، کتنے انبیاء آئے؟ بھائی انبیاء کرام تو 1,24,000 کم و بیش ہیں۔ تو پوچھنا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ بھائی کتنے انبیاء کرام کے تذکرے قرآن پاک میں آئے ہیں، کس کس انداز سے آئے ہیں، کیا ان کی امتوں کے احوال ہیں، کیا انبیاء کرام علیہ السلام کی سرگزشت ہے، کس طریقے سے انہوں نے تبلیغ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ذمہ داری لگا کر ان کو بھیجا دنیا میں، تو کس طریقے سے انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا، اور کیا ان کو کن تکالیف کا سامنا ہوا، کن پریشانیوں کا سامنا ہوا، پھر بھی وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم نے مفتی صاحب سے آج پوچھنی ہے۔ مفتی صاحب اجازت ہے میں اس خوبصورت عنوان پر آپ سے گفتگو کا آغاز کروں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب بنیادی سوال ہے کہ بندے کے ذہن میں جب آتا ہے کہ بھائی انبیاء کرام، اللہ کے انبیاء جو کہ معصوم ہیں، جن سے خطاؤں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، گمان بھی نہیں ہو سکتا، ان کا دنیا میں آنے کا سلسلہ ایک تو کب سے شروع ہوا؟ کیونکہ دنیا تو بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے، کب سے ان کا آمد کا سلسلہ دنیا میں شروع ہوا، اور پھر ان کے آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جس کو جان کر یقین ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ ویسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے مختلف انداز میں فرمائے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہم سب کو انبیاء اکرام علیہ السلام کی وہ تاریخ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے جو ان کے متعلق بیان فرمایا وہ یقیناً ہماری عبرت کے لیے ہے، اور ہماری زندگیوں کے معیار اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ واہ۔ ویسے آپ نے بہت سارے سوالات کو گھیر دیا، اور مختلف انداز سے آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے سلسلے میں سوال کیا۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ نبی کون ہوتے ہیں؟ واہ سبحان اللہ۔ یہ نبی کون ہوتے ہیں؟ کوئی اجنبی اگر سن رہا ہو، ویسے تو مسلمانوں کو بچپن سے اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے، اجنبی کوئی یہ نہ تصور کر لے کہ یہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہے، یا پھر کوئی الگ سے انسانوں کے بغیر کوئی دوسری مخلوق ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی ہے۔ صحیح۔ انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں میں سے ہی بنائے گئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے دوسرے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ تو نبی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص بندہ، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، اور وہ بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے، کیونکہ رب کی یہ شان ہے کہ وہ براہ راست انسانوں سے کلام نہیں فرماتا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسان اس کے کلام کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، لیکن
سارے انسانوں کی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کے کلام کو وہ اٹھا سکیں، تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو ایک خاص طاقت اللہ دیتا ہے، واہ واہ، اور ان کو بچپن سے لے کر آخر عمر تک ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے، اس طرح سے وہ ایک نبی ہیں۔ اچھا، اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی محنت سے یا اپنی عبادت سے بنتا نہیں ہے، واہ 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 واہ، بلکہ نبی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے، سبحان اللہ، پہلے سے یہ منتخب ہے۔ نبوت جو ہے وہ کسب سے نہیں ملتی، نبوت جو ہے وہ رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ سبحان اللہ، اب چلے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، جی، ویسے جو سب سے پہلے انسان دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ اللہ کے نبی، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ واہ واہ واہ، نبوت کا سلسلہ روز اول سے شروع ہوا جب انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے متعلق قرآن پاک میں تفصیل سے تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کریم اپنا ایک نائب اور اپنا ایک خلیفہ دنیا میں بھیجنا چاہتا، اور یہ فرشتوں سے جو مکالمہ ہوا رب تعالیٰ کا وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں جب بات آئے گی تو ہم اس پر بھی بات کریں گے، بہت اچھا، لیکن نبوت کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ صحیح، اور پھر آپ نے جیسے کہ ذکر کیا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے، تو یہ حدیث سے تعلق رکھتی ہے بات۔ اب ہماری گفتگو چل رہی ہے قرآن پاک سے، واہ واہ واہ، ہاں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم حدیث پاک کو ٹچ ہی نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کی سمجھ اور قرآن کی فہم جو ہے وہ حدیث رسول سے ہے۔ واہ واہ واہ، لیکن پھر بھی قرآن پاک کا جب ہمارے ساتھ موضوع چل رہا ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے قرآن پاک میں کتنے نبیوں کے آئے، تو پھر یہاں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ تقریباً 26 نبیوں کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ صراحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ باقی جو حدیثوں میں ملتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، اور ایک روایت میں 2,24,000 کی بات ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن نام بنام جو ذکر ہوئے ہیں وہ قرآن پاک میں 26 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور سب سے آخر ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارواحنا فدا کی یہاں تک سلسلہ نبیوں کا چلا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے خاکہ رکھا کہ نبی جو آتے تھے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے تھے، اور جب زیادہ کفر و شرک اور گناہ بڑھ جاتے تو نبی آتے تھے، اور کچھ نبی کسی خاص خاندان کے لیے آئے، کچھ نبی کسی قوم کے لیے آئے، کچھ نبی جو ہے وہ بہت بڑے شہر کے لیے آئے، کوئی ملک کے لیے آئے، مختلف طریقوں سے۔ اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت مختصر سی امتیں بھی رہی ہیں، صرف ان کا خاندان رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا ہے، جس نبی کو جس کام کے لیے بھیجنا تھا وہ پروردگار عالم زیادہ بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ انبیاء کرام جو تشریف لاتے تھے ان کی عمریں کیا ہوا کرتی تھی اور کتنے سالوں تک وہ تبلیغ کیا کرتے تھے؟ تو یہ ان کا ایک مخصوص ٹینیور ہوتا تھا ان کا، یہ ارشاد فرما دیں۔ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے آپ نے جو پوچھا، کیونکہ میں یہاں سے اس بات کا جواب شروع کرتا ہوں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک خاتون کو روتے ہوئے آپ نے دیکھا، تو سبب پوچھا کیا بات ہے بڑی بھی، کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا، میرے 2 بیٹے انتقال کر گئے ہیں، ان کے غم میں رو رہی ہوں۔ تو آپ نے پوچھا اچھا ان کی عمر کیا تھی؟ تو خاتون نے کہا بڑے بیٹے کی عمر 400 سال تھی، چھوٹے والے کی 350 سال تھی۔ ارے 400 سال جیا ہے اور 350 سال ایک جیا ہے، اور اس کے بعد بھی انتقال ہوا، ماں تو ماں ہے، رو رہی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے، تو بوڑھی خاتون کہتی ہے میرے بیٹوں کا انتقال اور آپ مسکرا رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں امت محمدیہ کی عمروں پر تعجب کرتا ہوں۔ اس خاتون نے یہ پوچھا کہ امت محمدیہ کی عمر کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ان کی اوسط عمر جو ایوریج ہوتی ہے وہ 60 سے 70 سال کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ خاتون گھبرا کر کے اٹھ گئی اور کہا کیا اتنی چھوٹی عمر کے لیے وہ آئیں گے تو کیا گھر بھی بنائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو یعنی اس زمانے میں ان کا تصور یہ تھا کہ اتنی مختصر زندگی کے لیے اگر یہ آتے ہیں تو گھر کیا کے لیے بنائیں گے۔ تو میں یہاں سے یہ بات شروع کر رہا ہوں کہ آج جو ہم لوگ ہیں ہم اپنی عمروں پر ان کو قیاس نہ کریں۔ بہت اچھا۔
ہاں ان کی عمریں بہت طویل تھیں. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی تھی. صحیح. حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر 850 سال کے قریب ہے. اوہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک روایت میں 195 بیان کی گئی. تقریباً یوں سمجھ لیں 100 سال کے اوپر وہ نارمل سی بات تھی. اور ان کی تبلیغ پورے سالوں کو محیط ہوتی. اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، انبیاء اکرام علیہ السلام کا صبر کمال کا صبر تھا. واہ. اس میں سب سے بڑی بات حضرت نوح علیہ السلام کی اگر میں آپ کو کہوں کہ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ فرمائی. بقیہ اور 50 سال کا بھی ذکر ملتا ہے. تو 950 سال جب آپ نے تبلیغ فرمائی تو کتنے لوگ ایمان لائے؟ ٹوٹل 80 لوگ ایمان لائے. اللہ اکبر. 80 لوگ. اب آپ اس کو سوچئے کہ ان کی تبلیغ پر 80 لوگ ایمان لائے تو کیا وہ گھبرا کر کے اس میدان کو چھوڑنے کی بات کیا یا کبھی شکایت کیا؟ بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نبیوں کے جو الفاظ ہیں وہ بھی قرآن پاک میں آئے ہیں. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے. کیا بات. نہ وہ تھکے نہ کبھی رکے. ہائے ہائے ہائے. اس بات کو لے کر کے چلنا چاہیے. تبلیغ دین کو پھیلانا یا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. انبیاء کرام علیہ السلام 950 سال تک کبھی اکتاہٹ کے شکار نہیں ہوئے. تو یہاں جمعہ 8 دن ہونے کے بعد لوگ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کو اتنا سنایا، اتنا بیان کیا، کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا. آج تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ دیکھیں، ہزاروں لوگ آپ کو سنتے ہیں، ہزاروں لوگ آتے بھی ہیں، ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ان نبیوں کا صبر کمال کا تھا. کمال کا حوصلہ تھا، بہت کمال کا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اتنی لمبی عمریں اور لوگ ان کے باتوں کو قبول کرنے والے موجود نہیں، پلس اس پر نہ قبول کریں تو نہ قبول کریں الگ مسئلہ ہے، لیکن ایذا بھی دیتے، مسلسل ایذائیں دیتے تھے. ان نبیوں کو حضرت نوح علیہ السلام کو کئی مرتبہ ایسی ایذائیں دی گئی ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. پورا دن آپ کے اوپر زد و کوب کیا گیا ہے، کئی ایسے معاملات. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ان مقامات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا کے ساتھ وہ تبلیغ کرتے تھے. اور سب سے انٹرسٹنگ جملہ یہ ہے جو قرآن پاک میں مجھے ملتا ہے کہ وہ اخیر میں یہی کہتے تھے کہ میرا اجر تو رب العالمین کے پاس. نہ ان کو طمع تھی، نہ حرص قوم سے کسی چیز کا بدلہ. وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے. آج بھی ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ پیغام پہنچانا، دین حق کی بات لوگوں تک پہنچا دینا، یہ ہماری ذمہ ہے. اور باقی ان لوگوں کا عمل کرنا یا دلوں کا ان کا موم ہو جانا، یہ سب رب تعالیٰ کی شان سے ہے. مولا تبارک تعالیٰ چاہے تو ہماری باتوں کو ان کے دلوں پر اثر کرائے. اور پھر باقی رہی بات اجر کی، تو اجر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. واہ واہ واہ. یعنی مقصود رب کی رضا ہو تو کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. بالکل ہے. پھر یہ کہ بھائی عوام ساتھ ہو نہ ہو، میرا رب مجھ سے راضی رہے. بالکل انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے یہ. اور یہاں پر رک کر کے میں یہ بات کہوں گا، امت محمدیہ کے علماء کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ انبیاء کرام کے نائب ہیں. کس بات میں نائب ہے؟ دین حق لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں نائب ہے. بالکل ٹھیک. نیابت کرتے ہیں نبیوں کی. تو اب ہر عالم کی اب یہاں ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ پہلے وہ نبیوں کو پڑھے. واہ 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 واہ. تبلیغ کے دوران انبیاء کرام علیہ السلام کو پیش آنے والی مشکلات کیا تھیں، جی. لوگوں کا مذاق اڑانا کیسا تھا، ایذا دینا کیسا تھا. تو نبیوں کے بارے میں جو قرآن پاک میں تفصیلات آئی ہیں، ایک عالم دین پڑھے گا تو اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. کہ میں ایک امتی ہوں ادنا، اور انبیاء کرام علیہ السلام ان ادوار سے گزرے ہیں جہاں تو میرا بس بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے جو تذکرے قرآن پاک میں فرمائے، خصوصیت کے ساتھ میں داعیان دین کو کہوں گا کہ وہ ضرور پڑھا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سب میں تھوڑا سا اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہمارے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، ظاہر بات ہے اس میں تمام پہلو موجود ہیں. وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہی اس کے اندر سب کچھ الحمدللہ ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا دیگر انبیاء کرام نے جب دین کی تبلیغ فرمائی تو ان کے جو پاور ٹولز تھے وہ کیا تھے؟ یعنی کس طریقے سے وہ لوگوں پر محنت کرتے تھے؟ سختی بھی کہیں رکھتے تھے یا زیادہ تر انداز
وہی محبت بھرا ہوتا تھا کہ وہی پیغام رب کا پہنچانا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ضرور حضرت ارشاد فرمائیں کہ انبیاء کرام کے وہ خاص اوصاف جو تبلیغ دین کے لیے آپ استعمال کیا کرتے تھے، اس کا کچھ تذکرہ ہو جائے. بالکل. دیکھیں، دو چیزیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی میں خاص وصف ہے. صحیح. جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب اپنے زمانے کے سب سے بلند اخلاق پر آئے. کیا بات ہے. اخلاق میں ان کا کوئی مثال نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. انبیاء اکرام علیہ السلام اخلاق سکھانے بھی آئے، تو ظاہر سی بات ہے یہ وصف خاص ہر نبی کے ساتھ رہا ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے پوچھا ہے کہ سلطنت اور کچھ خصوصی طاقتیں، تو یہ ہے معجزہ کہلاتی ہے چیز. صحیح. یہ خاص طور پر ہر نبی کے ساتھ اس لیے دی گئی ہے کہ جب انکاری انکار کر کے نبیوں کو چیلنج کرتے تھے کہ تمہاری دعوت اگر سچی ہے تو یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، تو رب تبارک و تعالیٰ پہلے سے ان کو ان تمام چیزوں کی پریپریشن کے ساتھ قوم کے اندر اتارا ہوا ہے. تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی تربیت جو ہوئی ہے نا، وہ ان کے گھروں کی نہیں ہے، وہ خالق کائنات کی تربیت ہے. واہ واہ واہ. نبیوں کو وہ خود تربیت دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. اسی لیے براہ راست جبرائیل امین کے ذریعے سے بار بار پیغامات جو دیے جاتے. اب ایک میں آپ کو بتاتا ہوں مثال، کہ جب کسی کے پاس جانا ہوتا ہے، یہ ہمارے استاد مصر میں بتاتے تھے کہ رب کا قانون کیسا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں فرعون جیسا سخت قسم کا بادشاہ موجود ہے. اس کے پاس جانا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور آپ کو دو معجزے دیے گئے تھے. آپ کو پتا ہے اور تقریباً سب کو پتا ہے، ایک آپ کا عصا تھا، لکڑی جس کو زمین پر ڈالتے تو اژدھا بن جاتا، اور ایک آپ کا ید بیضا، اگر آپ جیب میں ہاتھ ڈال کر کے نکالتے تو خوب روشن ہو جاتا. یہ دو معجزے آپ کو دیے گئے تھے. لیکن میں آپ کو یہاں ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزے آپ کو جب عطا کیے تو یہ نہیں فرمایا جاؤ فرعون کے پاس ڈالو اس لکڑی کو، بلکہ جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کہا گیا کہ آپ زمین پر عصا ڈالیں، ابھی فرعون نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر رکھا، وہ اژدھا بن گیا. تب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ڈرو مت. کیونکہ دائی جو ہے یہ پہلے سے تربیت یافتہ ہو تو دشمن کے سامنے جا کر کے وہ گھبرائے گا نہیں. واہ 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 واہ، خوبصورت نکتہ. اور گھبرانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مقابلے کے دوران اگر یہ گھبرایا تو سامنے والے پر اس کا برا ایفیکٹ جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا. اب یہ جو ہوا ہے پہلے، یہ کیا ہے؟ یہ ریہرسل اور یہ تربیت. اسی کا میں ذکر کر رہا ہوں. انبیاء اکرام کی تربیت براہ راست خود اللہ فرماتا ہے. واہ واہ واہ، اعلیٰ اخلاق میں. اب آپ کا جو سوال ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی ان باتوں کے سلسلے میں جو داعیان دین کے لیے ضروری ہیں، تو چند باتیں میری طرف سے آپ سن لیں کہ اخلاق میں اعلیٰ ہونا داعی کے لیے سب سے پہلا وصف ہے. صحیح. صدق، جو سچ بات. کسی بھی نبی کے بارے میں کسی بھی امت نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی نہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے خاص اوصاف میں سے ایک بات ہے، ان کے دشمنوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یا کبھی جھوٹ کہا ہے. امانت، صدق، امانت، یہ دو چیزیں جو ہے سارے نبیوں کا وصف رہا ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہر داعی کو نبیوں کے اوصاف میں سے یہ چیز بہت ضروری ہے. واہ واہ، صدق اور امانت، سچ بولنا اور امانت کی حفاظت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر اور ایک وصف خاص، جیسا بھی شدید قسم کا انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو جب فرعون کے پاس بھیجنا ہوا تو حکم کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ قولا لہو قولا لینا، جاؤ فرعون کے پاس لیکن نرم انداز میں بات کرو. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لے اور ڈر جائے. واہ واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ وہ فرعون متعصب قسم کا جاہل کافر ہے، شدید دشمن ہے، لیکن پھر بھی انبیاء کو یہ حکم ہوا کہ آپ جا کر کے نرم بات کریں. واہ واہ. اور خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول آپ اللہ کی رحمت سے لوگوں کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے.
لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ نرم ہیں لوگوں کے لیے، واہ واہ واہ، تو آپ کے اطراف لوگ ہیں. سبحان اللہ. تو ہر داعی دین کو سب سے پہلے اپنے لہجے کا صحیح استعمال سیکھنا ہوگا کہ دعوت دینے کے بعد کون سا لہجہ استعمال کریں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دشمنان خدا کے لیے یا دشمنان رسول کے لیے ہمیشہ نرم لہجہ رکھا جائے. صحیح، یہ بھی ضروری نہیں. صحیح. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ان اوصاف خاص اور ان کے ان اخلاق حمیدہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، انبیاء کرام کے تذکرے ظاہر بات ہے ہمارا عنوان ہے، تو قرآن پاک میں صرف انبیاء کرام کی شانیں تو بیان نہیں ہوئی، ان کی زندگی کے خاص واقعات بھی بیان ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گا حضرت کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے کچھ خاص واقعات آپ ضرور سنائیں تاکہ ہماری ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے. بالکل، یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو رب تبارک و تعالی خود فرما رہا ہو، نحن نقص علیک احسن القصص، واہ واہ واہ. یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا ہوا، قرآن پاک میں پوری سورہ ہے سورہ یوسف، لیکن اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اے محبوب آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں. واہ واہ واہ. تو مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کے واقعات سب سے بہترین واقعات ہیں. سبحان اللہ. اور میں تو اکثر کہتا بھی ہوں کہ اولاد کو ادھر گڈے گڑیا کی کہانی سنانا، چور پولیس کی کہانی سنانا، اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے وہ واقعات اپنے بچوں کو سنائیں جو قرآن پاک میں ہیں، کیا کہنے اور احادیث رسول میں بھی ہیں. اور جب خود خالق کائنات فرما رہا ہو کہ سب سے بہترین قصہ ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اللہ سبحان اللہ. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرات میں آپ نے یہ بھی مجھ سے پوچھا ہے کہ کچھ نبیوں کے تذکرے ہوں. ویسے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے قرآن پاک میں آئے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا حامل ہے. کسی کے صبر کا امتحان، کسی کے ثبات قدمی استقامت کا امتحان، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں کسی کی تبلیغ کا. اب ہم چلتے ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی، جیسے کہ میں نے اس سے قبل بھی بتایا کہ صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے 950 سال تبلیغ میں. اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں. تو آپ کشتی بنا رہے تھے، 2 سال لگ گئے آپ کو کشتی بناتے، اور اس بنانے کے دوران کتنا مذاق اڑایا لوگوں نے، کتنی مرتبہ تانا کشی کی، مجنوں کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا کہ اتنی بڑی کشتی جو ہے یہ کہاں لے کر کے جائے گا. تو نبیوں کی بات جو ہے دیکھیں بہت نرالی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ عقل میں یہ آنے والی چیزیں نہیں ہیں کہ ایک خشکی میں کشتی بنائی جا رہی ہو، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ چوں چیرا نہیں کرتے. کیا آپ اللہ کے نبی ہیں، خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے آپ پر. تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو مومن امتی تھے وہ سوالات نہیں کرتے، لیکن باقی سب سوالات کرتے رہے. 2 سال کے بعد جب کشتی مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بارش شروع فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ قمر میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جب بارش نازل فرمائی تو ایسی بارش تھی کہ آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دیے اور زمین کے سارے چشمے بھی پھوٹ پڑے. 40 دن مسلسل بارش ہوئی، جس کے بعد اب کون سی خشکی رہ گئی. کشتی کو تیرنا تھا، اس میں جو ایمان والے بندے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے، اور پھر یہ کشتی جو ہے چلتی رہی 6 مہینے تک. ان کا صبر بھی تو دیکھیں ایمان والوں کا. اس میں کئی عبرت کی چیزیں ہیں. کفار و مشرکین ہلاک ہو گئے. یہ 40 دن جو بارش برسی، ان بارشوں کے دوران اور طوفان کے دوران وہ سب ہلاک ہو گئے. لیکن ایک عبرت کی چیز یہ ہے کہ خود نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا اس کشتی میں نہیں آئے. تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ذکر جمیل. پھر آپ 6 مہینے کے بعد آپ کی کشتی باہر آئی، پھر جو بچے تھے ان لوگوں سے دنیا آباد ہوئی. آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، اور ابو البشر ثانی بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ ترتیب کے اعتبار سے 4تھے نبی تھے. آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام. صحیح. اور پھر بعض روایات میں ہے کہ پہلے رسول تھے. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے. سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جو تذکرہ قرآن پاک میں
کثرت سے ملتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. آپ کی ثبات قدمی، آپ کا بچپن سے جہاں پر ماحول ہوا، آپ کا چچا آزر تھا جو بت پرست تھا، جس کی معیت میں، جس کی کفالت میں آپ کی پرورش ہوتی رہی. عراق کا شہر بابل جہاں پر آپ آباد تھے، آپ کا خاندان آباد تھا، سارے بت پرست تھے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جو معاملات ہوئے، قرآن پاک کے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ بچپن سے ہی آپ تبلیغ فرماتے تھے. چھوٹی عمر میں اگر تبلیغ فرمانا نبیوں کا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. ان انبیاء کرام میں چند ہی نبیوں کا ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے گود سے ہی تبلیغ کر رہے تھے. واہ واہ واہ، جس دن پیدا کیا ہوئے بات، اسی دن آپ نے گفتگو فرمائی. کیا بات. تو چھوٹی عمر میں جو نبیوں کی تبلیغ کا ہے، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے چاچا پر یہ نصیحتیں کرتے تھے کہ تو ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تجھے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے. تو یہ مسئلہ چلتا رہا. ایک دن ان کے گاؤں والے وہ میلے میں باہر جایا کرتے تھے، آپ بت خانے میں گئے، سارے بتوں کو آپ نے توڑ دیا. اچھا، کیونکہ نبی کا جو تیور ہے وہ غیر اللہ کی عبادت برداشت نہیں کرتا. واہ، اب پھر آتے شرک مٹانے ہیں. شرک مٹانے اور کفر ختم کرنے آتے. سبحان اللہ. بڑے بت کے گلے میں آپ نے کلہاڑی لٹکا دی، ایک کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد آپ گھر واپس آئے. گاؤں والے جب واپس آئے تو اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا، آگ بگولا ہو گئے. بادشاہ کے پاس گئے، بتایا کہ یہ سب کیا کیا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کون کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا ایک نوجوان لڑکا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے کیا ہوگا، وہ اکیلا یہاں تھا. تو کہا بادشاہ نے کہ بلاؤ اس کو. بلایا گیا. اب ایک بڑا مزے کا یہاں پر ایک نکتہ ہے. واہ واہ. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، کہا کہ ان کے بڑے نے کیا. بڑے نے کیا ہے. اللہ اکبر. ان کے بڑے نے کیا ہے. تو اب یہاں رک کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں، کبھی کبھار بات ذو معنی ہوتی ہے، دو معنی. صحیح. اس کو جھوٹ پر محمول نہیں کیا جائے گا. بہت خوب. ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ ان کا بڑا تو میں ہی ہوں، یعنی ان بتوں کا بڑا میں ہی ہوں، ان کے بڑے نے کیا ہے. لیکن سامنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے بڑے نے مطلب جو بڑا بت بیٹھا ہوا ہے اس نے کیا. تو اور آگ بگولا ہوئے اور کہا کہ وہ پتھر کا خدا ہمارا وہ کیسے کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت، یہ دیکھیں ایک مناظرے کی ایک صورت ہوتی ہے، سبحان اللہ. فرمایا کہ جب وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ اپنے چھوٹے چیلوں کو بچا سکتا ہے، تو پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اتنی بات پر ہمیشہ سے یہ دنیا میں دیکھا گیا ہے، جب کافر لاجواب ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی ناجائز طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. آج بھی یہی چلتا ہے. اگر وہ آپ کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر اپنی پوری قوت اور طاقت لگا دیں گے آپ کے خلاف. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ جب جواب نہیں بن پڑا تو کہا حرقوہ، اس کو آگ میں جلا دو. اب آگ میں جلانے کے لیے 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور آگ بھڑکائی گئی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک انسان کو جلانا تو 1 مہینے آگ کیوں لگائی گئی؟ واہ واہ. اور وہ بھی اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہو، اتنی بڑی آگ لگائی گئی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ یہ بدلے کی آگ میں جب جلتا ہے انتقام، تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی انرجی کتنی جا رہی ہے. مچھر بہت چھوٹا ہوتا ہے، کیا بات ہے، انگلی سے دباؤ تو مر سکتا ہے، لیکن کبھی وہ کاٹتا ہے تو اتنی تیز مارتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بھی چلن ہوتی ہے. مرنا تو اس کو انگلی سے بھی ہے، لیکن وہ ایک غصہ انسان کے اندر ایسا ہے کہ جب مارنا چاہتا ہے تو پوری قوت کے ساتھ، یعنی اس کے کاٹنے کا درد تو شاید وہ نہیں ہوتا جتنا ہمارے مارنے کا درد، ہمارے مارنے کا درد جتنا ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو انتقام کی آگ میں ان لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی انسان کو آگ میں ڈالا گیا ہو اللہ تاریخ میں. اور وہ بھی ایسا کہ قریب تو آگ کے جا نہیں سکتے تھے، تو ان لوگوں نے ایک منجنیق بنایا، توپ، جس میں رکھ کر کے آپ کو آگ میں اڑایا گیا. یہ سب پہلی ایجادات ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن رب تعالیٰ کا حکم تھا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، سبحان اللہ، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ واہ واہ، اور حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی تھی، سبحان اللہ، صرف وہی آگ نہیں، کیا بات، جہاں جہاں آگ جلی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں صحیح سلامت کئی دن تک رہے، پھر جب آگ ٹھنڈی ہو گئی آپ صحیح سلامت اپنے کپڑے جھاڑتے باہر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نبیوں کے ساتھ یہ بھی معجزے میں بھی شمار ہوتی ہے۔ اللہ، پھر آپ وہاں سے جلا وطن کر دیے گئے، آپ مصر تشریف لائے، پھر اولاد کا امتحان بھی، آپ کی عمر 90 سال کے قریب تھی تب تک آپ کی اولاد نہیں تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اسماعیل علیہ السلام۔ پھر جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو قربان کرو۔ یہاں ایک نقطہ صوفیہ اکرام بیان کرتے ہیں، کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے؟ جیسے کہ آج کے کفار و مشرکین جو ہے نا اس کو کہتے ہیں، یہ لاجک میں نہیں ہے کہ خدا جو ہے کسی بیٹے کی بلی چاہتا ہو، قربانی چاہتا ہو۔ وہ رحمان ہے، ساری باتیں بہتر جانتا ہے، لیکن جس کو 90 سال کے بعد بیٹا ملا اور اس کو قربان کرنے کا حکم، تو صوفیہ اکرام یہ فرماتے ہیں حقیقت میں بیٹا قربان کرنے کا یہاں پر حکم نہیں تھا، یعنی حکم کا جو مفہوم تھا، مقصد تھا، وہ یہ ہے کہ باپ اتنے عرصے کے بعد جب بیٹا ملتا ہے تو کثرت سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا رہی ہو کہ تمہارے دل پر بیٹے کی محبت غالب نہ آئے، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت پر۔ کیا بات ایسی ہے ہی جیسے مفتی صاحب، سبع سنابل شریف میں بھی یہ بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا کہ مولا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو رب نے کیا فرمایا کہ کچھ پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، اور سارے پرندے جو 4 الگ الگ پرندے آپ نے لیے تھے، تیسرے پارے میں اس کا ذکر ہے، تو آپ نے ان کا گوشت کا قیمہ بنایا اور سب کو ملا دیا، اور اس کے بعد 4 پہاڑوں پر ان پرندوں کے گوشت رکھ کے آئے اور ان کے سر اپنے پاس رکھے تھے۔ یہ واقعہ ہے تیسرے پارے میں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ کے حکم سے آپ کر رہے تھے۔ میں یہاں پر انٹرسٹنگ چیز عرض کر رہا ہوں، 4 پرندوں کو آپ نے نام لے کر بلایا، وہ آ گئے، اپنے گوشت سے مل گئے، جسم بھی بن گیا اور اپنے اپنے سر سے جڑ گئے اور زندہ ہو کر نکل پڑے۔ واہ واہ واہ، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ واہ، لیکن کون سے پرندے تھے آپ کو پتا ہے؟ 4 پرندے جو لیے تھے۔ یہاں صوفیہ اکرام کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، ان میں سے ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک مور تھا۔ چاروں نام ذہن نشین کریں، اس میں حکمت ہے۔ مرغا ہے، کوا ہے، کبوتر ہے اور مور ہے۔ اب یہاں پر آتے ہیں ہم، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں در حقیقت ان 4 پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے جو لیا، ان میں چاروں کی ایک ایک خاصیت ہے۔ مرغا شہوت میں بہت زیادہ ہے، کوا لالچ میں بہت زیادہ ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، صحیح، اور کبوتر بہت جلدی دوستی کرنے کا عادی ہے، صحیح، جلدی دوست بن جاتا ہے، اور مور جو ہے نمائش کا عادی ہے، اپنے حسن کا اظہار کرنا اس کا بڑا شوق ہے۔ تو فرماتے ہیں سبع سنابل شریف میں یہ بات ہے کہ در حقیقت یہ 4 پرندوں کا ذبح نہیں تھا، بلکہ شہوت کو ذبح کرو، اللہ اکبر، لالچ کو ذبح کرو، واہ جی واہ، اور یہ ایرے غیرے کی دوستی کو ذبح کرو، اور نمائش کو، ریاکاری کو ذبح کرو۔ تو صوفیہ اکرام تو دیکھیں ہر حکم کا کچھ نہ کچھ مفہوم اخذ کرتے ہیں، راز لیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ آج بھی بندہ ان 4 چیزوں کو ذبح کرے وہ قدرت کے مشاہدے دیکھے گا۔ سبحان تو اللہ، انبیاء سبحان کرام اللہ، علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو اولاد کی قربانی مانی گئی تھی، اس کا ایک مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹوں کی محبت اتنی غالب نہ آ جائے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تو اکبر۔ ویسے اگر ہم ذکر کرنے بیٹھیں تو ہماری گفتگو بہت طویل ہو جائے گی۔ حضرت میں یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی تو آپ نے آغاز کیا ہے تذکرے کا، اور ابھی یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا ہے، تو اس کے لیے تو پوری ایک سیریز کرنی ہوگی۔ بہت لمبے تذکرے ہیں، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ انبیاء اکرام کے واقعات سے ہے، 1/3 حصہ ہے، 1/3 اللہ حصہ اکبر، اللہ اکبر۔ قصص ہیں جس میں جی جی، واقعات ہیں۔
تو ہم واہ تو واہ، ایک چھوٹی سی آدھے گھنٹے کی محفل میں تو نہیں اس کو اللہ، سمیٹ سکتے ہیں. تو حضرت پھر آپ بھی کوئی اس نیت کا اظہار کریں انشاءاللہ کہ ہماری بالخصوص IDS کی جو آڈینس ہے ان کو قصص الانبیاء کے حوالے سے آپ انشاءاللہ ضرور العزیز، انشاءاللہ انشاءاللہ کانٹینٹ دیں گے، تاکہ جو ایک انٹرسٹ ایک ڈیولپ ہو گیا ہے نا حضرت، جو ماحول بن گیا ہے، یقین مانے دل نہیں چاہ رہا آپ کو روکنے کا، لیکن ظاہر بات ہے کہ پروگرام کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ العزیز پھر کسی اور محفل میں کور کیا جائے گا، مختلف انداز بالکل. میں انبیاء کرام علیہ السلام کی واہ سیرتوں واہ سے واہ، سیکھنے سبحان کی اللہ، کوشش کریں گے سبحان اللہ انشاءاللہ. حضرت. اور یہاں میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ جو سو کولڈ مسلمس جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نام نہاد ہیں، کہ جو آج انکاری ہیں واقعات کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم مانتے ہی نہیں ہیں. شاید یہ مطلب اس دور میں ہوتے تو یہ قرآنی واقعات کا بھی انکار کر رہے ہوتے جی جو اس دور میں کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ حضرت واقعات تو ہر دور میں ہوا کرتے ہیں جی ہیں. دیکھیے قرآن پاک میں انبیاء کرام کے واقعات کا بیان ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک یہ قیامت تک جو انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام تشریف لاتے رہیں گے اور تبلیغ کرتے رہیں گے تو یہ واقعات تو رونما ہوتے رہیں گے. بالکل تو مطلقاً واقعات کا انکار تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں ہو سکتا، لیکن اس پر میں آپ کو کہوں گا یہ ماڈرن طبقہ ایسا ہے جی جن کو حسد ہے، اناد ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات کا انکار کرتے ہیں، دوسرے واقعات کو منون مانتے ہیں. ان کو نفرت ہے قرآن سے، اللہ. اور یہ مطلب دشمنی ایسی بھری ہوئی ہے جس کو یہ کہانیاں کہہ دیتے ہیں. جی باقی ان کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے، یہ جیسے ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، یہ تو کہتے ہیں یہ تو سب بنی ہوئی کہانیاں ہیں، لیکن ان کو بگ بینگ پر پورا یقین ہے، ایمان ہے. دنیا کیسے وجود میں آئی ان سے پوچھیے، بتا دیں گے 13 کروڑ 80 لاکھ سال پہلے اس طرح سے دنیا وجود میں آئی. تو یہ تو سائنس کے بندے ہیں، سائنس کے بیان کیے ہوئے سارے واقعات کو منوان تسلیم کرتے ہیں. ہم اس موضوع پر بھی آئیں گے انشاءاللہ العزیز، جب قرآن کے چیلنجز کو ہم بیان کریں گے تب ان کی بھی ہم خبر لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت عطا فرمایا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے عنوان کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ ضرور.